الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا مشير له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. وعن علي رضي الله تعالى عنه: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برادران اسلام، عزیزان ملت، یہ مجلس اور یہ محفل جو آپ حضرات نے سجائی اور سواری ہے، یہ کوئی معمولی مجلس اور محفل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا انتساب اور اس کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس چیز کی نسبت جس کی طرف ہوتی ہے وہ شریک ہونے والا اسی کا والا کہلاتا ہے. آپ اس وقت میں اللہ اور رسول کی نسبت پر تشریف لائے ہو تو اس اعتبار سے آپ اللہ والے بھی ہیں اور رسول اللہ والے بھی ہیں. ہمارا آپ کا یہ پروگرام مدرسہ قاسمیہ مصلح العلوم کا یہ ابتدائی مرحلہ ہے. بچوں نے جو کچھ سیکھا اور حاصل کیا اپنے استادوں کے پاس رہ کر، اساتذہ کرام نے جو ان بچوں کی تربیت کی ہے وہ ماشاءاللہ قابل ستائش ہے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو پڑھنے کا لکھنے کا ذوق شوق عطا فرمائے اور ہمارے اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی ایک مقدس آیات پیش کی، اسی کی ذیل میں اسی کی روشنی میں کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی آخری کتاب ہے جس کا ثانی دنیا کے اندر موجود نہیں.
اس جیسی کوئی کتاب دنیا کے اندر نہ پہلے آئی ہے اور نہ بعد میں آئے گی. یہ تو بہت ساری کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف زمانے میں اپنے لاڈلے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی، لیکن آج وہ کتاب دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی اور وہ اپنی حقیقت کو کھو بیٹھی، اپنی اصلیت کو کھو بیٹھی. جس انداز میں رب کعبہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس نہج پر، اس طریقے پر آج وہ کتابیں موجود نہیں ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور عطا فرمائی. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت کرتے ہیں، آپ 55 طریقے سے اس کو پڑھا کرتے تھے. 55 طریقے سے آپ کی آواز میں اتنا مٹھاس، اتنا سوز و گداز تھا. پرندے فضاؤں میں اڑتے ہوئے جب اللہ کے نبی کی تلاوت کو سن کر ان کے کانوں میں آپ کی آواز پہنچتی، آپ کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور جب تک وہ تلاوت جاری رہتی تو برابر بیٹھے رہتے تھے. بہتے ہوئے دریا کے کنارے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں، مینڈک اور بحری جانور آپ کی آواز کو سن کر آپ کے نزدیک آ کر بیٹھ جاتے تھے. اور یہ سلسلہ جب تک جاری رہتا، جب تک حضرت داؤد علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے رہتے تھے. لیکن آپ زبور کو تلاش کریں دنیا کی کسی لائے بریلی میں اور کسی ملک میں جا کر کہ صحیح زبور ہمیں دستیاب ہو جائے اور مل جائے، یہ غیر ممکن ہے. آج وہ کتاب اپنی صحیح حالت پر برقرار نہیں ہے. یہی وہ پیغمبر ہے جو بادشاہ وقت بھی ہے اور نبی وقت بھی ہے. وقت کے نبی اور وقت کے بادشاہ، یہ دونوں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. آپ کا معجزہ تھا کہ آپ لوہے کو ہاتھ میں لے کر اسے بھٹی میں گرم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. آپ اسے موڑ کر زیرہ بناتے، اس کے حلقے بناتے اور کنڈے بناتے. آپ کو کسی اوزار کی ضرورت پیش نہیں آتی، سارا کام اپنے ہاتھ سے فرما لیا کرتے تھے. اسی کو فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، در کفے داؤد آہن موم کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دست مبارک میں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا کتنی سخت چیز ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں آنے کے بعد موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. آپ اس کی زرہ بناتے اور دیگر اشیاء کو تیار فرمایا کرتے تھے. یہ معجزہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا. دوسرے نمبر پر جو آسمانی کتاب ہے اس کا نام ہے تورات. اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا، وانزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور. اس تورات میں ہدایت اور نور ایمانی کی اسباق ہے، جو اس پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عنایت فرمائی، عطا فرمائی. اس تورات کی 14 تختیاں
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی اور حکم دیا کہ اے موسیٰ اس کتاب کو اٹھاؤ، تو آپ اٹھانے لگے، آپ اٹھا نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بے بسی کا اظہار فرمایا، عرض کیا یا اللہ میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو اٹھا سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کیا موسیٰ اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کتابوں کو لے لیا اور بنی اسرائیل کے اندر لا کر پیش کر دیا، اے بنی اسرائیل اللہ نے یہ کتاب تمہیں دی ہے، اس کتاب میں نماز کا ذکر ہے، اس کتاب میں روزے کا ذکر ہے، اس کتاب میں اللہ کے احکام ہیں، ان پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ بنی اسرائیل کے لوگ نفرت کیا کرتے تھے اور یوں کہنے لگے اے موسیٰ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، ہم کیا کام کریں، اتنے کام ہم سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہمیں تو یقین نہیں آتا یہ کتاب اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اگر واقعی حقیقتاً یہ کتاب مقدس آپ کو اللہ نے عطا کی ہے تو آپ ہمارے سامنے اللہ کی بات کراؤ، ہم اپنے کانوں سے اللہ کی آواز کو سن کر یقین کریں گے۔ اللہ کہے کہ ہاں یہ کتاب میں نے دی ہے موسیٰ کو اور تمہیں اس پر عمل کرنا لازمی ہے، تب ہم یقین کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، یہ کیسے قوم، یہ کیسے لوگ ہیں، کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، اپنے نبی کی بات پر بھی ان کو یقین اور ایمان نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہیں کوہ طور پر میرے ساتھ چلنا ہوگا اور وہاں پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا اور پھر تمہیں اس پر ایمان لانا لازمی ہوگا۔ انہوں نے کہا لبیک، ہم تیار ہیں۔ بنی اسرائیل کے 70 آدمی منتخب ہوئے جن پر وہ یقین کرتے، اعتبار کرتے، اعتماد کرتے۔ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی جمعیت میں کوہ طور پر پہنچتے ہیں اور یہ کوہ طور وہ ہے جہاں پر اللہ کی تجلی کا ظہور ہوتا تھا، یہ کوہ طور وہ ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ یہ 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ جانتے ہیں آپ نے مجھے کتاب مقدس تورات عطا فرمائی لیکن یہ اس میں شک کرتے ہیں، آپ ان کی تسلی فرما دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی، ایک روشنی آئی، چمک آئی، اللہ کے نور کی تجلی آئی۔ اس تجلی کا آنا تھا میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ 70 کے 70 آدمی اس تجلی کی وجہ سے خاک ہو گئے، جل گئے، راکھ ہو گئے اور جل کر زمین کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جب انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا وہ جل گئے اور خاکستر ہو کر زمین کے اوپر گر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، عرض کرنے لگے الہا آپ سب کچھ جانتے ہیں، ساری طاقت آپ کے اندر موجود ہے، یہ لوگ بنی اسرائیل کے مجھ پر اتنا اعتبار نہیں کرتے، آپ نے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، یہ آپ کی تجلی کی برداشت نہ لا کر، تاب نہ لا کر جل کر راکھ ہو گئے۔ ان کے اہل خانہ یوں کہیں گے کہ موسیٰ نے ہمارے 70 آدمی پہاڑ پر لے جا کر ہلاک و برباد کر دیے، اپنے کرم سے انہیں آپ زندہ فرما دیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کر دیا، وہ زندہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ سب لوگ اللہ کو دیکھنے آئے، اللہ کی بات کو سننے کے لیے آئے تھے، آپ نے سن لیا، دیکھ لیا، کیا بات تمہاری سمجھ میں آئی؟
انہوں نے کہا ہاں آپ نے جو کہا وہ بات ٹھیک ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس کتاب کو مان لینا، بس اب ہم آپ کے ساتھ گھر چلتے ہیں۔ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلما افاقا قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آ گئے، ٹھیک ہو گئے، اور یہ فرمایا اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، اور سب سے پہلے آپ کی اس بات پر میں یقین کرنے والا ہوں۔ یہ 70 آدمی جب بنی اسرائیل میں اللہ کے نبی کے ساتھ واپس آتے ہیں، قوم کے لوگ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا ہوا، اللہ نے کیا کہا ہے اس کتاب کے بارے میں، اللہ کا کیا حکم ہوا، کیا تم سے ہم کلامی ملی، آپ ہمیں بتاؤ۔ یہ 70 آدمی وہاں تک آتے ہوئے پلٹ جاتے ہیں اور بدل جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب تو اللہ نے دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کتاب میں جو حکم تم مان سکتے ہو اور جس پر عمل کر سکتے ہو آسانی سے، اس پر عمل کر لینا اور باقی کو چھوڑ دینا۔ یہ بنی اسرائیل کا حال تھا۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اللہ نے کتاب مقدس تورات آپ کو عطا فرمائی، اور قوم کیا کہتی ہے کہ جس بات پر تم عمل کر سکتے ہو عمل کر لینا اور باقی کو ترک کر دینا۔ اس قسم کے لوگوں سے موسیٰ علیہ السلام کو پالا پڑا تھا میرے محترم بزرگ اور بھائی۔ جب یہ بات قوم کے اندر پھیلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ روح الامین حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ اس بنی اسرائیل کے اوپر کوہ طور کو پکڑ کر کے اٹھا لو۔ فرشتہ حاضر خدمت ہوا، اس پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر مسلط کر لیا اور کہا خذو ما آتاکم، اللہ نے فرمایا کہ لے لو، عمل کر لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اگر تم ہمارے حکم سے منہ موڑو گے اعراض کرو گے تو تمہیں یہیں پر پھنسا کر ختم کر دیا جائے گا۔ یہ حال تھا اس قوم کا۔ یہ دوسرے نمبر کی کتاب یہ ہے، 14 کتابوں پر 14 جلدوں پر یہ مشتمل کتاب تھی جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن آج وہی کتاب آپ تلاش کرنے کے لیے کسی کتب خانے کے اندر جائیں، وہ کتاب آپ کو دستیاب نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کتاب کو رد و بدل کر دیا، اس کے احکام کو بدل دیا۔ اس میں احکام کچھ تھے، اس کے اندر رد و بدل کر کے اس کو بگاڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کتاب اس حال میں موجود نہیں ہے جس شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا۔ تیسرے نمبر پر انجیل کا نمبر آتا ہے۔ 600 سال پہلے آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ کے باپ کوئی نہیں تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی سالی کی بیٹی تھی۔ مریم علیہ السلام کے حضرت زکریا علیہ السلام خالو لگتے تھے۔ بیت المقدس میں آپ رہا کرتے تھے۔ آپ بچپن سے پارسا تھی، نیک تھی، اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام تھا۔ جب آپ حضرت مریم علیہ السلام اپنی اماں کے شکم کے اندر موجود تھی، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے اولاد نرینہ بیٹا عطا فرما۔ لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے گیہوں پیدا نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے آم پیدا نہیں ہوتا، ہمارے چاہنے سے کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی۔ جو بھی کچھ ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جسے چاہے دونوں عطا فرمائے، اور جسے چاہے کچھ نہ دے۔ یہ سب کچھ خزانہ اللہ کے قبضے قدرت کے اندر موجود ہے۔
تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی، اگر میرے بیٹا پیدا ہو گیا مسجد اقصی کی وہ حفاظت کے لیے اچھا اور بہتر ثابت ہوگا، اس لیے لیکن اللہ کا حکم تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، جب بیٹی پیدا ہوئی تو ماں نے کہا اے اللہ، میں تو چاہتی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہو جائے جو آپ کی مسجد کی دیکھ بھال کرے، جو مسجد اقصی کے اندر جھاڑو لگائے اور اس کا دھیان رکھے اور اس کی صفائی ستھرائی کا انتظام کرے، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، اللہ کا حکم تھا، فرمایا یہ سب کچھ ہماری طرف سے ہوا اور جو بھی کچھ ہوا یہ بہتر ہوا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نگرانی آپ کے خالو فرماتے ہیں، آپ چھوٹے سے محراب میں پرورش فرما رہے ہیں، ابھی خالو نے ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں رکھا، انگور نہیں رکھے، سیب نہیں رکھے اور چیکو نہیں رکھا، دو موسم کا پھل ان کے پاس رکھا ہوا نظر آتا تھا، دروازہ بند ہو، کوئی آنے والا نظر نہیں آتا، کوئی جانے والا نظر نہیں آتا۔ خالو کی نظر پڑی، اے میری بٹیا، اے میری بچی، یہ تیرے پاس بے موسم کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ لک ھذا، یہ کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس آنے والا کوئی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے آتا ہے، یہ اللہ دے رہا ہے، اللہ پہنچا رہا ہے۔ کتنا اونچا مقام تھا، بے موسم کے پھل ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے، اس زمانے کی بات ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں کوئی اسٹور رکھنے پھل رکھنے کے لیے موجود نہیں تھے، بے موسم کا پھل وہاں پر ملتا ہے۔ آپ کو حیرت ہوتی ہے، خالو پوچھتے ہیں بیٹی یہ کہاں سے آئے، اور ذہن کے اندر بات پیدا ہوئی، ہو سکتا ہے کہیں اور طریقے سے آنے لگے ہو، تو فرمایا خالو جان ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے وہ بے حساب عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے اور وہ پریشان حال ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ وہ مریم ہے کہ ان کا مقام بچپنے سے آپ اندازہ کریں، اللہ نے اس بچی کو کس طریقے سے پیدا فرمایا، ان کے پیٹ سے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل مقدس عطا فرمائی، یہ پوری ایک جلد کے اندر یہ پوری کتاب ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی کہ جاؤ اپنے قوم کے سامنے اعلان کر دو کہ اللہ کو ایک مانے اور کسی کی پوجا نہ کرے، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، اور کہنا انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ نے مجھے معجزات عطا فرمائے۔ کیسے معجزات؟ جیسے داؤد علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، ہاتھ میں حمام ہو جاتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، آپ کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے، آپ کی لاٹھی سے پانی کے چشمے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور یہی لاٹھی سانپ بن کر بکریوں کے لیور کی حفاظت کرتی ہے، اور اسی لاٹھی سے آپ درختوں سے پتوں کو جھاڑتے ہیں۔ طرح طرح کے معجزات اللہ تعالیٰ نے مختلف زمانے میں عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزہ عطا فرمایا۔ کیا معجزہ تھا؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اکمہ بولتے ہیں جو مادرزاد نابینا ہو، جو بچہ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوگا، دنیا میں اس کو کوئی علاج نہیں، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری فیل، سائنسدانوں کی سائنسدانی فیل، حکیموں کی حکمت فیل۔ میرے بزرگوں دوستوں، مادرزاد نابینا کا دنیا کے اندر کوئی علاج نہیں ہے۔ اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی ایسا بچہ یا بچی یا کوئی بڑا یا چھوٹا جس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی ہو، سامنے لا کر کھڑا کر دیا، آپ نے ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا مانگی، اس بچے کو شفا مل گئی، اس کے دین و دنیا کے 14 طبق روشن ہو گئے، آنکھوں کے اندر بینائی پیدا ہو گئی، اور وہ بچہ خوش ہو کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ والابرص، اور اس زمانے میں ابرص کوڑ کی بیماری عام تھی، جیسا کہ پچھلے دنوں کووڈ کا زمانہ چلا،
اور بہت بڑی بیماری تھی، عام تھی، وبا تھی۔ اسی طریقے سے ان کے زمانے میں کون کی بیماری تھی کہ شریر پھٹ جاتا ہے اور پھوڑوں پھنسیوں سے زخم لینا شروع ہو جاتا، اس کا کوئی علاج کرنے والا اس زمانے میں نہ کوئی حکیم ہوتا نہ کوئی ڈاکٹر ہوتا، وہ لا علاج بیماری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کے جسم پر ہاتھ پھیرتے، اللہ سے شفا کی بھیک مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ مریض صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ آپ چھوٹے چھوٹے پرندے مٹی کے بنا کر ہاتھ میں رکھ کر پھونک مارتے، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے اڑنے لگتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ نہیں، آگے چل کر وہ مٹی کے بن کر زمین پر گر جاتا تھا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ کس کو؟ مردوں کو زندہ کرنا آپ کے لیے آسان عمل تھا، یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان قبرستان کے اندر پڑا ہوا، نئی دلہن آئی تھی، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے موت کے چنگل میں جا کر انتقال کر گئی، قبر میں دفنا دیا گیا۔ شوہر کو اتنی محبت تھی، 24 گھنٹے اسی کا خمار، اسی کی محبت میں برقرار کر دیا۔ اس محبت کے نتیجے میں یہ نوجوان قبرستان کے اندر جا کر لیٹ جاتا ہے، قبرستان پر لیٹتا ہے، صبح کو شام کو دوپہر میں 24 گھنٹے نہیں گزارتا ہے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ کسی سے ملاقات ہے، نہ ماں باپ کے پاس آنا اور جانا ہے، اسے کوئی تعلق نہیں۔ ہائے میری بیوی، ہائے میری بیوی انتقال کر گئی، میں کیا کروں گا، اور واہ ویلا کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی وقت میں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، قبرستان میں بیٹھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا، آنکھوں سے اشک بہا رہا ہے، رو رہا ہے، اور زار زار کتار کتار اس کے آنسو ٹپاٹپ اس کے ہوٹے اس کے رخسار سے گزر کر کپڑوں میں گر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، نوجوان کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، کیا ہوا؟ کیا حضرت میری بیوی کا انتقال ہو گیا، لیکن محبت اتنی تھی کہ میں اس کے بغیر نہ رہ سکا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو میں بھی مر جاؤں اور یا میری بیوی زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں تو مرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم یہ بتاؤ تم چاہتے کیا ہو؟ کہ حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ انا عیسیٰ، میں عیسیٰ ہوں۔ اے نوجوان، اس نے تو بتایا تھا کہ میری بیوی کی قبر ہے، لیکن اس کے اندر سے تو کوئی نکلا، تو حضرت اس کو یاد نہیں ہوگا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردے سے کچھ بات کرنا چاہا، وہ میں عرض کرتا ہوں، اے نوجوان یہ بتاؤ تمہیں کتنا زمانہ ہو گیا انتقال ہوئے؟ اس نے کہا مجھے 1000 سال ہو گئے کہ مر چکا، 1000 سال پہلے میری موت واقع ہوئی۔ اے نوجوان یہ بتاؤ قبر میں کیا گزرتی ہے، قبر میں کیا کیا حالات بنتے ہیں؟ آج کا نوجوان دنیا میں رہ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو کر اور نفسانی خواہشات پر عمل کر کے آخرت کو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونے جانے والا نہیں۔ میرے بزرگوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اتنا رویا کرتے تھے کہ عذاب جہنم کا ذکر کرنے کے بعد بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ آپ قبر کا تذکرہ سن کر کے رویا کرتے تھے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ قبر کا معاملہ آسان تو ساری منزلیں آسان، اور قبر کا معاملہ رک گیا، کم ہو گیا، پریشانی کا سبب بن گیا، ساری منزلیں رک جائے گی، پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ تو قبر میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جو میرے آقا نے، آپ نے نبی نے فرما دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ ایمان والا کہتا ہے ربی اللہ، میرا پالنہار اللہ ہے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیرا خدا کون ہے؟ میرا رب خدا ہے۔ اور تیرا نبی کون ہے؟ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور
دوستو یہ سوالات ہر ایک انسان سے ہوتے ہیں، خواہ وہ اللہ کو مانے یا اللہ کا انکار کر دے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب سے یہی پوچھا جاتا ہے۔ یہ 3 سوالات ہو جانے کے بعد اگر وہ جہنمی ہے، جہنم کی کھڑکیاں اس کی جہنم میں قبر میں کھول دی جاتی ہے، اور وہ جنتی ہے، صاحب ایمان ہے، قرآن پر اس کا یقین ہے، کامل ہے، اللہ کی محبت، نبی کی محبت اس کے قلب کے اندر موجود ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے قبر کے اندر کھول دیے جاتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ کیا ہوتا ہے؟ یہ نوجوان حبشی روتا ہے اور یہ کہتا ہے اللہ کے لاڈ میں نبی، آپ یہ بات کیوں نہیں پوچھتے کہ مرنے کے وقت میں جب موت کا فرشتہ آتا ہے اس وقت میں انسان پہ کیا گزرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری وقت جب بھی ہو کلمے والی موت ہم سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ان سے پوچھا اے نوجوان حبشی بتاؤ کیا گزرتی ہے؟ یوں کہا 1000 سال پہلے جو موت کے وقت میں میری زبان میں تلخی اور کڑواہٹ تھی، آج بھی اس کڑواہٹ کو میں محسوس کر رہا ہوں، وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان اپنی اسی حالت میں واپس ہو جا جس حالت میں تو موجود تھا۔ وہ نوجوان مٹی کا ڈھیر ہو کر گر جاتا ہے، قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا، رے نوجوان تو نے تو کہا تھا یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ تو حبشی اس کے اندر سے نکلا ہے۔ اس نے کہا حضرت مجھ سے گستاخی ہو گئی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قبر نہیں ہے بلکہ قبر تو یہ ہے میری بیوی کی دوسری قبر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا قل بسم اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ قبر پھٹی، اندر سے اس کی بیوی نکلتی ہے، بڑی حسینہ بڑی خوبصورت ہے۔ آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری بیوی، اب میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں، تم جانو اب تمہارا کام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے رخصت چاہی، آپ وہاں سے چل دیے۔ یہ نوجوان بیٹھ جاتا ہے، 4-5 دن کی نیند کا غلبہ دماغ پر تھا، دماغ تھکا ہوا تھا، لیکن وہ اس کی گھر والی تھوڑی نافرمان قسم کی ناشیزہ تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پاس بیٹھ کر اپنے جسم کو اپنے کپڑوں میں چھپا کر بیٹھ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو اپنی گودی میں اس کا سر رکھ کر سلا دیتی ہے، اپنا پیر ہٹا کر اس کے نیچے پتھر رکھ دیتی ہے۔ ایک نوجوان آتا ہے گھوڑے سوار، اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ فرار ہو کر اس نوجوان کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ یہ نوجوان قبرستان میں اس کا سر ایک پتھر کے اوپر رکھا ہوا یہ سو رہا ہے، کئی دن کا جاگا تھا اور کئی دن سے نیند اس کو نہیں آئی، اس لیے شام ہو گئی، اگلا دن ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس نے دیکھا بیوی ندارت، بیوی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میں جس کے لیے رو رہا تھا اور میں جس کے لیے اتنے جتن کر رہا تھا اور جس کے لیے میں اتنے بامیلا کر رہا تھا، اس نے مرنے کے بعد مجھے دھوکہ دے دیا۔ اب میں چلوں کہاں چلی گئی؟ گھوڑے کے پاؤں کے نشان دیکھتا ہوا قدم بقدم چلتا ہوا تو دیکھا ایک بہت بڑا مکان ہے، اس مکان میں جا کر اس کے پاؤں گھوڑے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ دروازے کو بجایا، من دق الباب، اندر سے آواز آئی کس نے دروازہ بجایا۔ دروازے کو کھولا گیا تو دیکھا ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ وہ نوجوان دوسرا اندر سے آیا گھوڑے والا، اس نے پوچھا تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ کہا لینے کیا آتا، تمہارے گھر میں میری بیوی آئی ہے، میں اپنی بیوی کو لینے کے واسطے آیا ہوں۔ کہا تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے میری بیوی اور وہ کہتا ہے میری گھر والی، لہذا وہ عورت بھی اندر سے باہر آئی، جھگڑا ہو رہا ہے۔ اس مرد نے پہلے نوجوان نے اس کو پہچان لیا یہ میری بیوی ہے، لیکن جھگڑا کر رہے ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ میری بیوی، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی، لیکن فیصلہ کچھ نہیں۔ ادھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوتا ہے، نوجوان کو دیکھا، اے نوجوان یہاں پر جنگ و جدال، یہ لڑائی جھگڑا کیسا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی جس عورت کو آپ نے زندہ کیا تھا بطور معجزے کے اس گھر کے اندر موجود ہے اور آج وہ کہتی ہے میرا کوئی شوہر نہیں اور میں تو یہاں پر شادی کر کے آئی ہوں، وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن فیصلہ کسی نتیجے تک نہیں پہنچتا، آپ ہی کچھ فیصلہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس عورت کو بلاؤ۔ اس عورت کو بلایا گیا، آپ نے پوچھا اے خدا کی بندی کیا تم وہ عورت رہی جس کو میں
میں نے اللہ کے حکم سے وہاں پر زندہ کیا تھا، اس نے انکار کر دیا کہ میں وہ عورت نہیں ہوں، آپ کو غصہ آیا، آپ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر تم وہ عورت نہیں ہے اللہ تجھے اسی حال میں کر دے جس حال میں تم موجود تھی۔ روایت میں آتا ہے وہ عورت مٹی کا ڈھیر ہو کر زمین کے اوپر گر جاتی ہے اور وہ معاملہ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ معجزہ تھا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وَأَحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اتنی طاقت اپنی پاور نہیں تھی کسی کو زندہ کرے، اتنی پاور نہیں تھی مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے، اتنی پاور نہیں تھی کسی آنکھوں کی روشنی کے اندر کسی کی نابینا کی آنکھوں میں روشنی کو پیدا کر دے۔ یہ سب کچھ جو ہوتا تھا یہ اللہ کے حکم سے ہوا کرتا تھا اور یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو آپ نے کون سی کتاب عطا فرمائی؟ انجیل۔ یہ 34ویں نمبر کی کتاب ہے۔ آج وہ انجیل دنیا کے اندر ملتی ہے لیکن اس شان کے ساتھ نہیں، اس طریقے سے وہ کتاب نہیں پائی جاتی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا تھا اور لوگوں کو پہنچایا تھا۔ آج اس حقیقت کے ساتھ وہ کتاب موجود نہیں ہے۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، پونے 600 سال کے بعد آمنہ کے دلارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی عمر مبارک کے 40 سال کا زمانہ گزر گیا۔ آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ قرآن پاک لے کر کے آئے۔ قرآن پاک جو دنیا کے اندر نازل ہوا، کبھی تھوڑا نازل ہوتا ہے، کبھی ایک آیت آتی ہے، کبھی ایک سورت آتی ہے، کبھی ایک رکوع ہوتا ہے۔ اللہ نے دنیا میں اس کو 23 سال کچھ مہینے کے عرصے میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ 23 سال کچھ مہینے کا عرصہ قرآن پاک کو لگا ہے دنیا میں آنے میں، اور یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کی ضمانت اللہ نے خود لی اور جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا۔ تورات کی حفاظت اللہ نے نہیں لی تھی، زبور کی حفاظت اللہ کے ذمے نہیں تھی، انجیل کی حفاظت اللہ کے ذمے نہیں تھی، قرآن کی ضمانت اللہ نے اپنے ذمے لی، اس لیے کہ ان کے علماء نے ان کے مضمون کو بدل ڈالا تھا۔ کیسے بدلا تھا؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اگر کوئی آدمی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے، اور پھر وہ چوری کرتا ہے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہی سزا قرآن میں موجود ہے اور یہی سزا تورات میں، یہی سزا انجیل میں اور یہی سزا زبور کے اندر موجود تھی۔ لیکن اس زمانے کا حال یہ تھا اگر وہ چوری کرنے والا امیر زادہ ہے، امیر گھر کا ہے، تو اپنے علماء کے پاس آتے اور کہتے حضرت ہدیہ قبول کر لے اور اس کے اندر کچھ رد و بدل کر دے۔ لہٰذا انہوں نے ایک اصلی کتاب ایک نقلی کتاب بنا کر کے رکھی تھی۔ اگر فیصلہ کرنا امیر کا ہوتا ہے تو بناوٹی کتاب مصنوعی کتاب جو ہوتی تھی وہ اس سے فیصلہ کرتے تھے، اسے کالے کے اوپر بٹھاؤ، اوپر سیاہی لگاؤ اور گلے میں اس کے ہار ڈالو اور بستی کے ساتھ چکر کٹا دو، یہ اس کی سزا ہے۔ اور کہتے وَيَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اگر وہی گناہ کسی غریب سے ہو گیا اور رشوت دینے کے لیے کوئی ان کے پاس رقم موجود نہیں ہے، اصلی کتاب سے فیصلہ فرماتے اور کہتے اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے اور اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ لہذا اس طریقے سے وہ کتابیں محفوظ نہ رہ سکی۔ آخری کتاب کا بھی یہی حال ہوتا اگر اس کی ضمانت، اگر اس کی حفاظت کسی قاری کے ہاتھ میں ہوتی اور کسی مفتی کے ہاتھ میں ہوتی اور کسی علماء کے ہاتھ میں ہوتی، اس کتاب کی حفاظت کا بھی کوئی یقین و تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ جیسے پہلے لوگوں نے اس کے مضمون کو بدل ڈالا، ہو سکتا تھا کہ اس قرآن کے مضمون کو بھی بدلا جاتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ جو لیا ہے وہ اپنے ذمہ لیا ہے اور اعلان کر لیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی دنیا کی طاقت اس کے اندر رد و بدل پیدا نہیں کر سکتی، کوئی دنیا کی طاقت اس کے زیر و زبر کو بدل نہیں سکتی۔
اور کوئی اس کی آیت کو بدل نہیں سکتی، اس کے مضمون کو نہیں بدل سکتی۔ اگر کوئی طاقت اس کے رد بدل کو، اس کے مضمون کو بدلنا چاہے، خدا کی قسم وہ طاقت اور وہ قوت اور وہ لوگ تو بدلے جا سکتے ہیں، دنیا سے ان کا نام و نشان کو مٹایا جا سکتا ہے، لیکن قرآن اپنے اسی آن بان کے ساتھ رہے گا۔ آئیے اب ہم اسی تاریخ کو دیکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مٹانے کے لیے لہذا فرعون آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پانی کے اندر دبو کے ہلاک کر دیا اور موسیٰ کو عزت کا تاج پہنایا۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے حضرت نمرود آتا ہے، نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کے ذریعے صحرا کو برباد کر دیا، لیکن ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے عزت کا تاج عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو محفوظ رکھا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لہذا قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے، لہذا کوئی قرآن کا زبر کا زیر کا کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج قرآن چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے قاریوں کی جماعت کو پیدا کر دیا، وہ اس کے طرز کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، معنی کے اعتبار سے مفسرین کرام کی جماعت اس کے معنی کو محفوظ کیے ہوئے ہیں، کتابت کے اعتبار سے کاتب حضرات نے اس کی کتابت کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ الغرض یہ کتاب مبین، یہ قرآن پاک ہر اعتبار سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا۔ آئیے میں نے اسی قرآن کریم کے ایک آیت پاک تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ مبارکہ میں، شب بارات میں قرآن پاک اتارنے کا فیصلہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ہم نے شب قدر کی رات میں اس قرآن کو نازل کرنے کا، دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے، لہذا آنے والی جو لیلۃ مبارکہ جسے شب برات کہتے ہیں، یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کا بہت اونچا مقام عطا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اس شعبان کی 15ویں رات میں جب سورج غروب ہوتا ہے، سورج غائب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لے آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں هل من مسترزق ارزقنا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق کو طلب کرنے والا، ہے کوئی تجارت میں خیر و عافیت مانگنے والا، آؤ اور میرے سامنے اپنی جھولی کو پھیلاؤ، میں اس جھولی کو بھر دوں گا اور برکتوں سے مالا مال کر دوں گا۔ ہے کوئی بیمار جس کو شفا نہیں مل رہی اور ڈاکٹروں کی دوا اسے آرام نہیں کر رہی ہے، آؤ بڑے سے بڑا بیمار میرے سامنے آؤ اور مجھ سے فریاد کرے، مجھے قسم ہے اپنی کبریائی کی میں اسے شفا عطا نہ کروں۔ اللہ اس رات میں اس کو شفا عطا کرتے ہیں۔ ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا جو اپنے گناہوں کے انبار میرے سامنے لا کر کے رکھے اور میں ان تمام گناہوں کو سمندر کے جھاگ کی برابر ہی کیوں نہ ہو، ان سب کو ہوا منصورہ ہواؤں کے اندر اڑا کر اسے ختم کر دوں گا۔ آج بھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے نجابت کے آنسو بہاؤ۔ گناہوں سے معصوم فرشتے، گناہوں سے معصوم نبی، گناہوں سے معصوم پیغمبر، باقی اس کے علاوہ سب کے اوپر گناہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہر نفس، ہر انسان کے ساتھ میں نفس لگا ہوا ہے اور یہی نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں، علماء سے، جہالہ سے، لکھے پڑھوں سے، سبھی سے گناہوں کا انتقام ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں آپ کو سنہرا موقع عطا فرمایا اور یہ رات ہمیں عطا فرمائی اللہ نے کہ ہماری زندگی میں یہ رات آ جائے، اللہ کے حضور ہم اپنے گناہوں کا استغاثہ کریں، اللہ تعالیٰ اپنے دریائے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور ہم ایسے ہو جائیں گے جیسا کہ آج بھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن قربان جائیے ہم سب کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس مبارک رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گناہوں کی معافی اور تلافی نہیں ہوتی، اللہ اس فرقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 1، مشرک آدمی جو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہے،
اللہ فرماتے ہیں مشرک آدمی کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، اس سے گناہوں کو ختم نہیں کیا جائے گا، اسے ہرگز ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے 5 پارے کے اندر فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کے علاوہ جسے چاہے بخش دے، جب چاہے گا بے نمازی کو معاف کر دے گا، جب چاہے گا بے روزے دار کو معاف کر دے گا، جب چاہے گا کسی انسان کو ویسے بھی بخش دے گا، اور جب چاہے گا قرآن کی تلاوت نہ کرنے والے کو بخش دے گا، جب چاہے گا حج فرض ہوتے ہوئے حج نہ کرے اسے چاہے بخش دے۔ یہ اللہ کے رحم و کرم کے اوپر بات ہے، لیکن اللہ نے اس قرآن میں دنیا کے اندر موجود رہے گا اعلان فرما دیا ہے جو شرک کرے گا میں اسے کبھی بھی نہیں بخشوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مشرک کے علاوہ جس کو میں چاہوں بخش دوں گا، لیکن مشرک سے ہمارے یہاں کوئی بخشش نہیں ہے۔ آپ کے یہاں لڑکا نہیں ہوا، کہاں چلے گئے؟ وہاں جا کے سردہ بنایا، بریانی بنائی، لوگوں کو کھلایا۔ ارے کس لیے آئے ہو؟ کہ صابر صاحب سے لڑکا لینے کے لیے آئے ہیں۔ صابر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے بیٹا لینے کے لیے آئے ہیں۔ بیٹا لینے والا کون ہے؟ اللہ، کسی مظلوم کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ آنکھوں کی روشنی کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ صابر صاحب جس طرح اللہ دیکھتا ہے وہ ہمارے سارے حالات سے باخبر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا عورت ہو یا مرد ہو اللہ کی ذات میں شریک کرے، اللہ کی صفت میں شریک کرے، اس کو بخشا نہیں جائے گا۔ تو اس مبارک رات میں شعبان کی 15ویں شب میں جہاں پر بڑی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے بالوں کی برابر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتے ہیں اور جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، مشرک کی بخشش نہیں کرتے۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے پیروں کی گانٹھ کو اپنے پیجامے سے چھپاتا ہے، پینٹ اتنی لمبی پہنی ہے کہ گانٹھ نظر نہیں آتی، تہمن اتنا نیچا کیا ہے کہ یہ پیروں کے ٹخنے نظر نہیں آتے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ آج کا نوجوان اس بات سے بے خبر ہے، استنجا کرنے کے نمبر آئے تو نہ یوں دیکھے ادھر قبلہ ہے یا نہیں، نہ یہ دیکھے یہاں پر استنجا کرنے کے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں، نہ یہ دیکھے استنجا کرنے کے لیے ڈلا ہے یا نہیں، نہ یہ دیکھے کہ وہ پانی اسے مل سکتا ہے یا نہیں، کوئی چیز نہیں۔ استنجا کا تقاضا ہوا، گاڑی سے نیچے اترا اور چین کھولی اور اپنا استنجا کرنا شروع کر دیا۔ اس بات کا کوئی خبر نہیں کہ چیٹیں پیر پر پڑ رہی ہے یا کپڑے پر پڑ رہی ہے۔ استنجا کیا اور چین کو بند کیا، پھر گاڑی پر بیٹھ کر اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ نے ساری چیزوں کی تعلیم دے کر کے بھیجا ہے، مردوں کو حکم دیا وہ بیٹھ کر استنجا کرے اور یہ بھی دیکھ لے کہ میں قبلے کی طرف سے استنجا نہیں کر رہا ہوں۔ استنجا تو کیا، قبلے کی طرف تھوکنا بھی منع ہے۔ آپ قبرستان سے گزرے ہوئے تشریف لے گئے، قبر کے حالات منکشف ہوئے، آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ دونوں جوانوں کی قبر ہے اور ان کو معاذ اللہ گناہ ہو رہا ہے، اور کوئی گناہ اتنا بڑا نہیں تھا، اگر یہ چاہتے تو اس گناہ سے بچ سکتے تھے۔ نمبر 1 یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا تھا، اور یہ دوسرا چغل خور تھا، چغل خوری کیا کرتا تھا، اگر یہ بچنا چاہتے تو لہٰذا یہ بچ سکتے تھے۔ تو فرمایا اس حدیث پاک سے پتہ چلا بغیر استنجا جو نوجوان گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور اس کو فیشن سمجھتے ہیں، خدا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، وہ ناپاک رہتے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر قسم کی تعلیمات سے مزین کیا، ہر قسم کی تعلیمات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متنبع کیا ہے اور بتایا ہے تھوکنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ تو اس رات میں وہ آدمی
جو اپنے کفنوں کو چھپاتا ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ آدمی جو نشے کا عادی ہو چکا ہو، شراب پی رہا ہے، بھانگ پیتا ہے، تاڑ پیتا ہے اور اسی طریقے سے سگریٹ پیتا ہے، کسی بھی چیز کا نشے کا وہ عادی ہے، اللہ نے فرما دیا کہ اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ بتاؤ کتنا بڑا بدنصیب ہے وہ نوجوان، بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اس رات کی شب برات کی رات کی مبارک ساعتوں سے محروم کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں شرابی کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ جو آدمی شراب پیتا ہے اور شراب میں رہ کر وہ مست ہوتا ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن پاک نے اس کو حرام کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، بے شک یقیناً اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، شراب کو حرام کر دیا، خواہ وہ ایک قطرہ ہو یا ایک بوتل ہو، ایک قطرے کا پینا بھی حرام، ایک پوری بوتل کا پینا بھی حرام۔ شراب تو شراب ہے، جب اللہ نے اس کی حرمت کو نازل کر دیا، دوا کے طور پر بھی آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ آج کا نوجوان، آج کا ہمارا طبقہ اس نشے کی لت میں ایسا پھنس چکا ہے کہ نشے کا عادی ہو کر وہ اپنے بچوں کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، کماتا نہیں، اپنے گھر کو چلانے کی اسے فکر لاحق نہیں ہوتی، لہذا اسے تو پینے کے لیے چاہیے، ہاں اسے پیسے کہیں سے بھی لانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس بری لت سے محفوظ فرمائے۔ ایک وہ شخص ہے جو آدمی بد عقیدہ ہو، لڑائی جھگڑے دو خاندانوں کے اندر کراتا ہے، ناطے اور رشتے کے اندر توڑ پیدا کرتا ہے، جوڑ پیدا نہیں کرتا۔ توڑنے والے کو بھی فرمایا گیا اس مقدس رات میں، شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ کتنی مبارک رات ہے، اللہ نے ہمیں آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اس مبارک رات میں جاگے، اللہ کی عبادت کریں، قبرستان میں جا کر اپنے بڑوں کو، جو ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے، جنہوں نے دنیا میں رہ کر محنت کر کے ہمیں مکان دیے اور پلاٹوں کا انتظام کیا اور ہماری خورد و نوش کا انتظام کیا، دنیا میں جینے کا رہنے کا سلیقہ بتایا، آج وہ بے بس ہو کر اللہ کے یہاں پہنچ گئے۔ ہم ان کے لیے نہ ایصال ثواب کرتے ہیں اور نہ ہم انہیں ثواب پہنچاتے ہیں۔ مر گئے سو مر گئے، اب یہ سب کچھ ہمارا ہے، اپنے ماں باپ کو احسان کو فراموش کر دیا۔ کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کو فاتحہ کے لیے قبرستان نہیں جاتا، کوئی بچی اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب نہیں کرتی۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، کم سے کم اپنے ماں باپ کو یاد کر دیا کریں، اس مبارک رات میں اپنے بڑوں کو ایصال ثواب بھی ضرور کیا کریں۔ وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے پاس کب وہ ایصال ثواب کریں گے، اور ایصال ثواب کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ مدرسے کی مدد کر کے یہ بھی ایصال ثواب کا بہترین طریقہ، مسجد کی تعمیر کر کے ایصال ثواب کا بہترین طریقہ، آپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، یہ بھی ایصال ثواب کا بہترین طریقہ، آپ نے اپنے بچے کو مفتی بنایا، ایصال ثواب کرنے کا بہترین طریقہ، آپ نے کسی مدرسے میں، کسی لنٹر میں اور اس کی ضرورت میں، اس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا، یہ بھی جب تک وہ موجود رہے گا برابر آپ کو، آپ کے بڑوں کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ایصال ثواب کے طریقے اللہ نے ہمیں عطا فرما دیے، ہم اپنے بڑوں کو یاد کریں اور ایصال ثواب ضرور کیا کریں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مدرسہ جو ماشاء اللہ کافی وقت سے دینی تعلیم اور دینی خدمات کو انجام دے رہا ہے، آپ حضرات اس کو پروان چڑھاتے ہیں، یہ دین کی اشاعت کر رہا ہے، قرآن کی اشاعت کر رہا ہے، اس میں ہمارے بچے اور بچیاں، قوم کے بچے اور بچیاں قرآن پاک کو پڑھتی ہیں اور قرآن پاک کو حاصل کرتی ہیں۔ اس کا ہمیں بہت مکمل دھیان رکھنا ہے۔ یہ بچے جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بس حافظ بن گیا چھٹی۔ آپ نے اگر کسی بچے کو وکالت کرائی تو آپ کہتے ہیں وکیل صاحب ادھر آؤ، آپ نے کسی کو ماسٹر بنا دیا، ماسٹر جی ادھر آؤ، پردھان جی ادھر آؤ، اور کوئی حافظ ہو، حافظ جی ادھر آئیے، کتنا بڑا لہجہ ہے۔ اور بعض جگہ تو بس ان کی مثال دینا بھی مجمع کے سامنے ایک بدنما محسوس ہوتا ہے، ارے حافظ جی، او حافظ جی، طرح طرح کے الفاظ۔ حافظ جی کسے بولتے ہیں؟ جس کے سینے میں قرآن پاک شروع سے لے کر آخر تک محفوظ ہو، قرآن اللہ کی کتاب، تو اس کا کتنا اونچا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔
حافظ صاحب کہا کرو، قاری صاحب کہا کرو، لفظ صاحب کے ساتھ بولنا چاہیے، بھائی کو بھائی صاحب بولو، اس طریقے سے ادب کا ماحول بنے گا تو انشاءاللہ ہم سب کے اندر محبت کا ماحول بنے گا۔ اپنے علماء کی محبت کرو، اپنے علماء کی عظمت کرو۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب کے اندر واقعہ لکھا، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا۔ ایک عورت حاملہ تھی، قاضی صاحب کے حوالے سے آپ نے اس واقعے کو قلم بند کیا ہے۔ قاضی صاحب کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ کا حکم ہوا، آخری عمر میں بیوی حاملہ ہو گئی اور بیوی حمل سے تھی، قاضی صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور سمجھ گئے کہ بس اب تو موت کا پیالہ پینا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، طبیبوں نے جواب دے دیا، اب بچنے کی کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ اس وقت میں بیوی کو قریب بلایا اور کہا، محترمہ تم بڑی فرما بردار ہو، تم میری بڑی بات ماننے والی ہو اور جو میں کہتا ہوں اسی پر تم عمل بھی کرتی ہو، آخری وصیت میں کر کے تمہیں جا رہا ہوں، اگر میں پہلے ہی 21 سال کے عمر جب گزر جائے، پڑھنے کے لائق ہو جائے، اسے مدرسے کے اندر جا کر کے اسے پڑھانا، سب سے پہلے اسے اللہ کا دھیان، اللہ کے نبی کا نام اور دین کی تعلیم اسے دلانا ٹھیک ہے۔ اور کچھ کہا، بس یہ میری آخری وصیت ہے۔ ہر انسان اپنے مرنے سے پہلے کس چیز کی وصیت کر رہا ہے؟ کوئی کوٹھے بنگلے کی وصیت کرتا ہے، کوئی کھیت کھلیان کی وصیت کرتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں اپنے بیٹے کو قرآن کی وصیت کرتا ہوں، یہ وہ قرآن ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کام آنے والا ہے۔ غور سے سننے کا مقام ہے محترم بزرگوں اور بھائیوں۔ لہذا قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانے کے بعد عمل بد کی وجہ سے کسی صاحب کسب بزرگ نے دیکھا کہ وہ جہنم کی وادیوں میں اور جہنم کا عذاب ان کی قبر کے اندر مسلط ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشان، کوئی ایصال ثواب کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اس حال کو دیکھ کر وہ اللہ کے بزرگ، وہ اللہ کے ولی رویا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے۔ 4-5 سال کا زمانہ گزر جانے کے بعد جب یہ بچہ پڑھنے کے لائق ہوا، اماں نے اس بچے کو قاعدہ لے کر مدرسے میں بٹھایا اور کہا، قاری صاحب یہ بچہ تمہارے حوالے، اس کی زندگی بنا دو، اور یہ میرے شوہر کی وصیت تھی، میں اس پر عمل کرتی ہوں۔ لہذا سامنے بٹھا کر استاد محترم نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو ایک اشارے کے اندر پیدا کیا، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے ساری کائنات کو کھانے کی روزی عطا فرمائی، پڑھو اس رب کے نام سے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو بنایا اور اس نظام کائنات کو سجایا۔ رات ہوتی ہے، وہ اللہ کے ولی، وہ بزرگ رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب کو میں نے 4-5 سال پہلے دیکھا تھا، وہ عذاب قبر کے اندر پریشان تھے، وہ ویلا کر رہے تھے، آج کی رات تو خوشی کی رات ہے اور خوشیوں میں مگن ہے اور جنت کے محلات میں ٹہل رہے ہیں۔ آنکھ کھلی، صبح ہوتی ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، قاضی صاحب کے یہاں پہنچے، دروازہ کھلا، سلام کیا، سلام عرض کرنے کے بعد اس بیوہ سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے، حضرت ہم نے کچھ عمل نہیں کیا، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم اللہ کے نام پر دیں، ہمارے پاس کیا ہے جو ہم مدرسے کی خدمت کریں، حضرت ہم سے کچھ نہیں بن پڑا۔ حضرت کیا بات ہے، آپ صبح پوچھنے کے لیے آئے؟ حضرت نے کہا، میں نے 5-6 سال پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ قاضی صاحب جہنم کے اندر گرفتار ہے، لیکن آج کی رات میں نے دیکھا وہ جنت کے باغیچے کے اندر کھیل رہے اور اس کے اندر مگن ہے۔ بیوی کہتی، حضرت ہم نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، میں صرف اتنا کیا ہے
کہ قاضی صاحب کی آخری عمر میں ایک ننھا سا پھول پیدا ہوا، وہ 5-6 سال کا ہوا، کل مدرسے کے اندر اس کی بسم اللہ شریف ہوئی ہے، بس اتنا تو کیا ہے۔ میرے بزرگوں دوستوں، اس بچے نے فرش پر بیٹھ کر اللہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا، اللہ نے عرش پر قسم کھا کر کہا جو مجھے رحمان الرحیم کہہ کر یاد کرتا ہو اور مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکار رہا ہو، قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، میں اس کے ماں باپ کو جہنم کا عذاب دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ لہذا اس بسم اللہ کی برکت سے میں نے اس بچے کے باپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ ارے جس بسم اللہ کا یہ نتیجہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے بچا لے، جس کے سینے کے اندر پورا قرآن محفوظ ہوگا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میدان قیامت ہوگا، حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، اس کے ماں کو اس کے باپ کو سامنے کھڑا کیا جائے گا اور عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی اتنی تیز ہوگی، یہ دنیا کا سورج اس کی روشنی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور حافظ قرآن کے خاندان کے ایسے 10 آدمی جو جہنم میں جانا جن کا لازم ہو چکا ہو، حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالی جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ آج کے بعد کسی اہل علم کو ایسے الفاظ سے مت پکارو جو نامناسب ہو۔ اس کے سینے میں قرآن ہے، مولانا صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، اس الفاظ کے ساتھ میں ان کو پکارو۔ بہرحال یہ مدرسہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس کے علاوہ اور بھی سرے زمین پر بہت سارے مدرسے ہیں، یہ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ سن 47 کے بعد اگر یہ دینی اداروں کا جال نہ ہوتا، آپ کے چہروں پر داڑھی نہ ہوتی، ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں نہ ہوتی، آگے چل کر بھی ایسے حالات لوگ پیدا کر رہے ہیں۔ اگر خدا کی قسم یہی صہیونیت کا زمانہ چلتا رہا، موبائل کا زمانہ چلتا رہا، یہ مدارس مساجد بند ہو گئے، 50 سال کا زمانہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5-7-10 سال میں مسلمانوں کی حالت بدل جائے گی اور مسلمانوں کو پہچاننا دشوار ہو جائے گا۔ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، یقین کریں اور وعدہ کریں، جان سے، مال سے، ہر اعتبار سے مساجد کا اور مدارس کا اور علماء کرام کا ہم ساتھ دیں گے بھائی؟ بھوک لگ رہی کا؟ زور سے کہو انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر۔ ہر سال ہم اپنے اس مدرسے کا بھرپور مال سے، جان سے تعاون کرتے ہیں اور انشاءاللہ جب تک ہمارے سینے میں دم ہے، ہمارے پاس مال ہے، ہم ہر اعتبار سے مدرسے کو تعاون کرتے رہیں گے۔ جان چاہے تو جان دیں گے، مال چاہے تو مال دیں گے، یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، اپنے نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله رب العالمين اللهم اهدني فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا ہم گنہگار بندے ہیں، ذلیل و خوار ہیں، آپ کی معصیت ہم سے ہوتی رہتی ہے۔
یا اللہ شیطان ہم پر سوار رہتا ہے، نفس ہم پر سوار ہو کر ہم سے گناہوں کا سرور کراتا ہے، قدم بقدم ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کریم آقا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک محفل ہے، یا اللہ اس محفل کی برکات کی وجہ سے، قرآن عظیم کی برکت کی وجہ سے، علماء کرام کی آمد کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اس کے علاوہ دینی ادارے چھوٹے ہو یا بڑے، یا اللہ سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی ضروریات کے اسباب کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری کمائی میں ان مدرسوں کا حصہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں میں قرآن پاک کے حافظ بنا، ہماری بچیوں میں قرآن کی حافظہ بنا، یا اللہ دین کی عالمہ بنا، ہمارے بچوں کو قاری بنا، مفسر بنا، مفتی بنا، عالم بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ساری کائنات میں دین کی ہواؤں کو عام اور تام فرما، دین کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں، اسلام سے بغض و عداوت رکھتے ہیں، یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، سمجھ عطا فرما۔ اگر ہدایت ان کے مقدر نہیں تو ان کو نیست اور نابود فرما، ان کو نیست اور نابود فرما، ان کا نام و نشان ختم فرما۔ الہ العالمین جو ہمارے جد امجد، ہمارے بڑے اور چھوٹے، ہمارے بزرگ، والدین، دادا اور دادی اور پردادا پردادی، جو ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، اے اللہ عالم قبر میں انہیں چین و سکون والی زندگی عطا فرما، عالم قبر میں چین و سکون والی زندگی عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، قبر کی پریشانی سے حفاظت فرما، عالم برزخ کے احوال سے حفاظت فرما، بلا حساب و کتاب کی جنت کا داخلہ آسان فرما۔ ہم سب کے قلوب کے اندر ساری کائنات سے زیادہ ہم سب کے دلوں میں اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کی محبت عطا فرما، اپنے نبی کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، پنج گانا نماز کی توفیق عطا فرما، زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن پر حج فرض ہے، ضروری ہے، اللہ نے وسعت دی ہے، یا اللہ ان سبوں کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حج کرنے کے ارادے میں ہیں، یا اللہ ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی قوت عطا فرما، مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، سب کو ایمان کی بقا کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما، سبھی کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو یہاں پر مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، جو عملہ ہے اس کو محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو محتمل ہیں اور دیگر شورا کے اراکین ہیں ان سبوں کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، پوری لگن کے ساتھ اس مدرسے کو چلانے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات مدرسے کا تعاون فرماتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نبی کا سچا گھر ہے، یا اللہ اس سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں جان سے مال سے اس کی تعاون کرتے ہیں، اس کی مدد فرماتے ہیں، الہ العالمین اس کی برکت سے ان کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کے کاروبار میں کروڑوں گنا برکتوں کا فیصلہ فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کی پہلی نشست مکمل ہوئی ہے، اسے بھی قبول فرما، اور جو باقی ہمارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں، یا اللہ ان کا آنا راستے کی پریشانی سے حفاظت فرما، اور ان کا یہاں پر تشریف لانا ہم سب کے لیے باعث خیر عطا فرما۔ اس جلسے کو بے انتہا قبول فرما، ہم سب کی جائز تمناؤں کو اور دلی حاجات کو، دلی تمناؤں کو اپنے کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔